اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب بکتابی ھذا فألقه إلیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل آیت نمبر 28 جس کی تلاوت کی گئی۔ ملکہ سبا جس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، کب بھیجا؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہدہد کو غائب پایا سلیمان علیہ السلام نے تو ہدہد سے پوچھا کیا وجہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں، ایک ایسی قوم سے آیا ہوں، یعنی ملکہ سبا کی قوم جن کی بادشاہ، جن کی ملکہ بلقیس تھی، کہ میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، میں وہ چیز دیکھ کے آیا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جلدی ہی دیکھ لیں گے، کیا تم سچ بولتے ہو یا تم جھوٹوں میں سے ہو، تم نے یہ جھوٹی بات کہی ہے، ہم جلدی اس کو دیکھ لیں گے۔ اب فرمایا اذهب بکتابی، ہدہد سے کہا جاؤ تم بکتابی، میرا یہ مکتوب لکھ کر، یہ میری کتاب یا میرا یہ مکتوب لے کر تم جاؤ، خط لے کر جاؤ، فالقہ، پس اسے ڈال دو، الیہم، ان کی طرف، میرا خط لے جاؤ، ثم تول عنہم، پھر ان سے تھوڑا ہٹ کر، الگ ہو کر ان سے، فانظر، دیکھ لو، پھر تم دیکھ لو، ماذا یرجعون، کہ ان کا وہ کیسے جواب دیتے ہیں، ان کا ریئیکشن کیا رہتا ہے، اس کے جواب میں وہ کیا کرتے ہیں۔ ان کے سامنے نہیں رہنا، ان سے تھوڑا ہٹ کر ہدہد کو بھیجا، اور بھیجا خط دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہاں کچھ لوگوں نے جو ہم کہیں گے صرف ظاہری آنکھ سے دیکھنے والی چیز ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ان میں پتہ نہیں کس کس قسم کے یہ چیزیں گھڑ لی ہیں، عجیب قسم کے افسانے، کہ ہدہد ان کی فوج کا کوئی سردار تھا، وہ ایک شخص تھا، وہی اس کا نام تھا، یہاں جو لفظ طائر استعمال ہوا ہے تو اس نے طیارہ استعمال کیا، یعنی ایسی باتیں جن پر کوئی بھی شخص جو ہے تھوڑی سی عقل رکھنے والے بھی اس پر بالکل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت ہے کہ وہ ایک انسان کو، اپنے کسی بندے کو پرندے کی بولیاں سکھا سکتا ہے، اس سے گفتگو کرنا سکھا سکتا ہے، اس سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرانا سکھا سکتا ہے۔ لہذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہم کہیں گے بعید از قیاس ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، لہذا ان باتوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ یہ ہدہد وہی پرندہ ہے جس کو آپ انگریزی میں، کل میں نے کہا تھا ہوپو کہا جاتا ہے، اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں، تو اس سے کام لیا جاتا تھا، مختلف قسم کے کام پرندوں سے لیتے تھے، کبھی سایہ کراتے تھے پرندوں کے ذریعے، جب کسی فوج جب کسی مقابلے کا موقع ہوتا یا کسی خاص موقع پہ سائے کا کام، یا پھر ان کے ذریعے جو پیغام رسانی کا کام، یا دوسرے کام بھی ان سے لیے جاتے تھے۔ خاص طور سے یہ ہدہد کے بارے میں آتا ہے کہ جس جگہ بھی پانی بالکل نزدیک ہوتا زمین کی سطح سے، یہ اسے خبر دیتا، وہ چیز، وہ معلومات بھی اس سے حاصل کی جا سکتی تھی۔ تو اب ان کو اس وقت خط دے کر بھیجا گیا۔ قالت یا ایھا الملأ، کہا
اس نے اب ملکہ نے کہا، بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سرداروں، اے اہل دربار، اپنے درباریوں سے کہا، انی القی الی، میری طرف پھینکا گیا ہے کتاب کریم، ایک باوقعت خط، ایک انتہائی اہم خط، کریم عزت والے کو کہا جاتا ہے، عزت والا خط، وقت والا خط، یا ہم کہیں گے انتہائی ایک اہم خط میری طرف پھینکا گیا ہے، ڈالا گیا ہے۔ اب یہ خط ہدہد نے لیا، اب اس کے بارے میں کئی مفسرین نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیا دربار میں، یہ فڑفڑانے لگا، درباری نے ان نے جب دیکھا اوپر کی طرف، اور بلقیس نے بھی جب دیکھا، پھر اس نے خط ڈالا۔ اس نے لکھا ہے کہ بلقیس سوئی ہوئی تھی تو یہ روزن سے داخل ہو کر اس کے سینے پہ اس نے خط ڈالا۔ تو کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بلقیس کے سامنے جب انہوں نے خط دیکھا، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ خط کس نے پھینکا ہے۔ فی ظلال القرآن کی جو مفسر ہیں سید قطب، وہ کہتے ہیں کہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں یہ خط لانے والا کون ہے، اس لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، انی القی الی کتاب کریم۔ بہرحال جو بھی ہو، خط ان تک پہنچ گیا، اور خط کو بلقیس نے کہا کہ یہ کتاب کریم ہے، بڑا اہم خط ہے۔ اور پھر کہا، لکھا کیا اس میں، اپنے درباریوں سے کہا، انہ من سلیمان، کہ یہ خط جو ہے یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ، اور وہ خط یہ ہے، پھر پڑھنا شروع کیا، وہ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں ہم ذہن میں رکھیں گے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وقت سے نہیں، بلکہ یہاں سے واضح ہو گیا کہ پہلے سے یہ لکھا جاتا تھا، اپنے کلام کی ابتدا میں یا خط کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا تھا۔ یہ جو کتاب کریم اسے کہا ہے بلقیس نے، کیوں کہا ہے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ غیر معمولی طریقے سے خط ملا اسے، عام سفارت خانے کے ذریعے، کسی سفیر کے ذریعے نہیں ملا، بلکہ غیر معمولی طریقے سے انہوں نے دیکھا یا نہ دیکھا، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن غیر معمولی طریقہ تھا یہ کہ حضور کے ذریعے ان کو خط مل رہا ہے۔ دوسری چیز اس اعتبار سے بھی یہ اہم تھا، غیر معمولی تھا، کہ اس کا آغاز جو تھا اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، جو اس کے لیے عجیب قسم کی چیز تھی۔ تیسری چیز یہ تھی کہ یہ خط جو تھا، اس خط میں واضح اور سیدھی دعوت تھی، جو ہم آگے پڑھیں گے، کہ تم سب میری طرف آ جاؤ، مسلم بن کر آ جاؤ، مطیع بن کر، فرما بردار بن کر تم میری طرف آ جاؤ۔ اس میں کوئی لچک نہیں تھی، دو الفاظ میں تھا کہ مسلم بن کر تم میری طرف آ جاؤ۔ مفسرین نے لکھا وہ جانتی تھی سلیمان کا نام، انہوں نے سنا تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مشہور بادشاہ ہے، اور نبوت کے بارے میں بھی ان کے پاس تھی کہ نبی نبوت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ مصر اور شام پر، شام اور فلسطین کا علاقہ مکمل ان کی اس میں تھا، مصر کا بھی ایک علاقہ تھا اس کی میں، اور ایتھوپیا جسے آپ کہتے ہیں وہ اس کا علاقہ بھی تھا اس کی زیر نگین۔ ایک بہت بڑا بادشاہ، طاقت والا بادشاہ تھا، اس اعتبار سے بھی اس نے کہا اہم کھاتا ہے کہ ایک طاقتور بادشاہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ بول رہے ہیں کہ وہ ایسے بھی طاقتور ہے، اور اس کی جو نیت ہے، اس کا جو ارادہ ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہاں پر حملہ کرنے آئے گا۔ اس اعتبار سے بھی یہ بڑا اہم خط تھا۔ اور ایک اور بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ ان کا طریقہ تھا، انبیاء کا طریقہ تھا، کہ جب بھی وہ خط لکھتے تھے آغاز ہی میں لکھتے تھے کہ بھیجنے والا کون ہے اور کس کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اسی لیے آغاز میں اس نے لکھا ہے وہ انہ من سلیمان، کہ سلیمان کی طرف سے آپ کی طرف خط آ رہا ہے، لیکن آغاز میں یہاں نام نہیں کہ کس کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیجا جو جا رہا تھا وہ ایک خاتون تھی، مرد نہیں تھی، وہ ایک ملکہ تھی، خاتون تھی، لہذا نام
تو اس کا لکھنا بہتر نہیں سمجھا سلیمان علیہ السلام نے، اور خطاب بھی جو کیا ہے اس سے نہیں کیا ہے، پوری قوم سے کیا ہے، جو آگے آئے گا کہ اس خط میں کیا لکھا تھا۔ پہلی چیز یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ شروع تھا، اور پھر کیا، اللہ تعالوا علیہ، تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور تم آ جاؤ میرے پاس مسلم ہو کر، فرما بردار ہو کر، تم سب جمع کا صیغہ پوری قوم سے، صرف بلقیس سے نہیں کہا، یعنی یہ حیا کا معاملہ تھا، اس لیے بلقیس کا نام بھی نہیں لکھا، نہ اس سے خطاب کیا، بلکہ پوری قوم سے خطاب کیا۔ خط تو بلقیس کو ہی جانا تھا، وہی ملکہ تھی، تو جب یہ خط انہیں ملا، یہ خط اس نے پڑھا، بڑی سمجھدار تھی، انتہائی ذہین فطین تھی، وہ نے سمجھا کہ یہ بڑا اہم خط ہے، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے درباریوں کو بلایا، دربار میں رکھا، ان کے سامنے یہ خط پڑھا، پورا مضمون اور اس کا جو لب لباب تھا وہ بتا دیا۔ اس سے یہ بھی ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کے جو خطوط ہوا کرتے تھے وہ بالکل مختصر ہوا کرتے تھے، لمبی چوڑی داستان نہیں، ٹو دا پوائنٹ۔ عربی میں کہتے ہیں خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو اور مدلل، ما قل و دل، مختصر، قلیل اور مدلل ہونا چاہیے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ جو دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گر کی گفتارش بود در عدن، کہ اگر لمبی گفتگو کی جائے اس سے دل جو سینوں میں ہے یہ مردہ ہو جاتے ہیں، اگر گفتار جو ہے وہ ہیرے موتی ہی ہوں، وہ قیمتی جواہر ہی ہوں، لیکن لمبی جب گفتگو ہوتی ہے اس سے جو جسم کے اندر دل ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہترین کلام وہی ہوتا ہے جو مدلل ہو لیکن مختصر اور مدلل ہو۔ تو یہاں جو خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے وہ بھی بڑا مختصر ہے لیکن واضح ہے، دو ٹوک ہے، بغیر کسی لچک کے ہے۔ اب اس خط کو پڑھ کر سنجیدگی کے ساتھ اس کو یوں ہی نہیں لیا، بلکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، اس کے مقابلے میں جو کرنا ہے نہ کریں گے تو وہ ہم پر چڑھائی کریں گے۔ اب انہوں نے پورے درباریوں کو بلایا، اہل دربار کو، وہ اپنی شورا کو بلایا اور شورا کے سامنے خط کا مضمون رکھا، اور اس کے بعد کیا کہا، قالت یا ایھا الملأ، کہا بلقیس نے کہ اے سردارو، اے اہل دربار، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، افتونی فتویٰ دو، فتویٰ یہاں کس معنی میں، یعنی تم مجھے مشورہ دو، تم مجھے بتاؤ کہ کیا کیا جانا چاہیے۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی بھی کسی بھی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک نہ تمہیں موجود نہ کروں، جب تک نہ تمہیں گواہ نہ بناؤں، جب تک نہ تمہیں حاضر نہ کروں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی تمہارے مشورے کے بغیر۔ میں کوئی بھی، یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں گویا، اس سے پہلے بھی میں اس میں جو الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا طریقہ تھا، اگرچہ حکومت اس کی بادشاہی تھی لیکن یہاں اس قسم کا وہ استبدادی نظام نہیں تھا، ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، بلکہ یہ مشورہ کرتی تھی درباریوں کے ساتھ، شورا کے ساتھ، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا مشورے کے ساتھ کرتی۔ وہی اس لیے الفاظ بتا رہے ہیں کہ میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک نہ تم سے مشورہ کروں۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک نہ تم سے مشورہ کرتی ہوں۔ اب اس نے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی اور بتایا اب تمہارا مشورہ کیا ہے۔ اب جو اہل دربار ہیں، وہ سردار جو ہیں، شورا جو اس کی ہے، جو بڑے زیرک ہوا کرتے ہیں، جن کی سلیکشن اس نے کی ہوگی، وہ تو عام نہیں ہوں گے، خاص ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، دانا ہوں گے۔ اب وہ جواب دیتے ہیں، قالو، وہ بولے، نحن اولو قوت، ہم قوت والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم جنگجو ہیں، یعنی ہم طاقت والے بھی ہیں اور زبردست لڑنے والے بھی ہیں۔ یہ تو آپ جانتی ہیں ملکہ، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے اور ہم مہارت بھی ہے، ہم جنگ کرنا بھی جانتے ہیں۔
والامر الیہ، لیکن معاملہ آپ تک ہے. یعنی ہم اس معاملے میں دو الفاظ میں نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیا کریں گے. معاملہ آپ تک ہے، فیصلہ آپ پر ہی ہوگا، فیصلہ آپ ہی کریں گی. فانظری، تو تم دیکھ لو، تم غور و فکر کرو اور دیکھ لو، ماذا تأمرین، کہ تم ہمیں کیا حکم دیتی ہو. گویا ہم آپ کے ہر حکم پہ جو ہے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہیں. لڑنا ہے تو لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ ہماری طاقت سے بھی باخبر ہے اور ہماری تیاری سے بھی باخبر ہے. ہم تیار ہیں. آپ کا مشورہ ہوگا تو لڑیں گے، آپ کا مشورہ ہوگا تو جو بھی ہوگا وہ کیا جائے گا. قالت، اب کیا کہتی ہے بلقیس؟ قالت، اس نے کہا، ان الملوک، دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی عورت جو ہوتی ہے وہ بڑی سنجیدہ ہوتی ہے. وہ بہت ساری چیزوں پر غور و فکر کر کے وہ سمجھتی ہے. اسے معلوم تھا کہ جنگ کے نتائج کیا ہوا کرتے ہیں. اب اس نے کہا قالت ان الملوک، بے شک جو بادشاہ ہوتے ہیں، ملوک ملک کی جمع، جو بادشاہ ہوتے ہیں، اذا دخلوا قریۃ، جب وہ کسی بستی کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اسے فساد مبتلا کرتے ہیں، اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے معززین کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. وہاں جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں. جب بادشاہ کسی بھی ملک پہ حملہ کرتے ہیں، اسے فتح کرتے ہیں، تو ایک تو وہاں کی معیشت کو، وہاں کی تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ان کی معاشی قوت کو بھی ختم کرتے ہیں، انہیں غلام بن کے رکھ دیتے ہیں. امپیریلزم کی بہترین مثال یہاں اس نے بیان کی ہے. جسے آپ سامراج کہتے ہیں. سامراجی نظام کیا ہوتا ہے کہ وہ جن ملکوں پہ قبضہ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں کی طاقت، وہاں کے جو وسائل ہیں ان پر قبضہ جمائیں. ان میں جو لڑنے کی طاقت ہے ان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو. وہ غلام بن کے رہیں، جو ہم کہیں بس وہ یس مین بنے، ہاں بس یہی ٹھیک ہے. تو کہا ایک تو یہ چیز کہ وہ وہاں کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے، یہ بھی ایسا ہی کریں گے. لہذا ان الفاظ سے واضح ہوا کہ بلقیس جو ہے وہ جنگ کرنا نہیں چاہتی. وہ جان گئی تھی بادشاہ طاقتور ہے اور خاموش رہنا بھی پسند نہیں کرتی تھی. اگر ہم خاموش رہیں گے پھر بھی وہ ہم پر حملہ کریں گے، کیونکہ الفاظ ہی بتا رہے تھے اگر ہم نہیں گئے تو ہم پر حملہ ہوگا، اور حملہ ہونے کے بعد تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، عزت والے ذلیل ہوں گے اور ہمارے وسائل پہ قبضہ ہوگا. ہمیں پھر جو کچھ دیا جائے گا وہی ہم لیں گے، اس سے آگے ہم بڑھ نہیں پائیں گے. اب فوراً وہ اطاعت بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. اس نے سوچا کہ کچھ اور مزید تھوڑی سی پہچان کر لی جائے، دیکھا جائے کہ واقعی وہ نبی ہیں یا خالی بادشاہ ہیں یا نبی بھی ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، میں بھیجنے والی ہوں، الیہم ان کی طرف، بِہَدِیَّةٍ، ایک تحفہ، میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں گی. فَنَاظِرَةٌ، تو دیکھتی ہوں میں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ جو میرے بھیجے ہوئے ہیں کہ وہ کیا لے کر آتے ہیں، کیا جواب لے کر وہ آتے ہیں. اس نے سوچا کہ تحفہ جب کسی کو دیا جاتا ہے اس سے تھوڑا دل نرم ہو جاتا ہے. وہ تحفہ لے کر ان کا ریئیکشن کیا رہتا وہ دیکھنا چاہتی تھی. کیا یہ تحفے کیا ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے سونے کی اینٹیں تھیں، کچھ اور چیزیں تھیں، بڑی قیمتی چیزیں، لیکن کچھ نے مختصر لکھا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا تو واضح ہے کہ عام قسم کے تحفے نہیں ہوں گے، قیمتی تحفے ہوں گے، بیش قیمت چیزیں بھیجی ہوں گی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا مال کی ضرورت ہے اس بادشاہ کو، سلیمان کو، یا وہ اصولوں کی بات کر رہا ہے. اس سے واضح ہو جائے گا. تو کافی تحفے انہوں نے بھیجے. میں بھیجتی ہوں تحفے. اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے صرف وہ سونے کی اینٹیں یا کچھ قیمتی اشیاء ساتھ دی، اور کچھ ایک وفد بھیجا جو انتہائی حسین اور خوبصورت انسان تھے.
اس کا رعب بھی ان پر پڑے، یہ ہم دیکھنے کے لیے کہ ریئیکشن کیا رہتا ہے۔ اب انہوں نے تحفے بھیجے اور کہا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ جواب کیا لے کر آتے ہیں، تو ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا جواب لے کر آئے کل انشاءاللہ۔ آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ توفیق عطا فرمائے ہمیں کہ ان آیات کو ٹھیک طرح سے ذہن میں بٹھا لیں ہم، اور یہ جو تاریخی واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ان سے لطف اٹھائیں اور یہ واقعات سن کر مزے لیں جس طرح ہم کہانیاں سنائی جاتی ہیں، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے سبق حاصل کیا جائے، عبرت حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو مانا جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، اس وقت بھی اس کی وہی طاقت تھی، آج بھی اس کی وہی طاقت ہے، آج اس کی طاقت کم نہیں ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے۔ یا مقلب القلوب والابصار یا خالق اللیل والنہار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔ السلام علیکم۔